بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تین عظیم شخصیات کی آزمائش۔ میرے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے قبیلے میں پیدا فرمانا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تین قریبی شخصیات کو مشقتوں میں ڈالا گیا۔ پہلی عظیم شخصیت حضرت عبدالمطلب کی آزمائش۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبدالمطلب کو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا ہونے کی سعادت حاصل ہونی تھی۔ عبدالمطلب بہت ہی خوبصورت تھے۔ جب وہ پیدا ہوئے تو ان کے کچھ بال پیدائشی طور پر سفید تھے، اسی نسبت سے ان کا نام شیبہ رکھا گیا۔ اللہ کی شان، کچھ عرصے کے بعد ان کے والد وفات پا گئے۔ ان کی والدہ کا نام سلمہ تھا۔ وہ مدینہ منورہ آ گئی۔ بچہ اپنی والدہ کے پاس پرورش پاتا رہا حتیٰ کہ جوانی کی عمر کو پہنچا۔ مکہ مکرمہ کا رہنے والا ایک حارثی شخص کسی کام کے لیے مدینہ منورہ گیا تو اس نے چند لڑکوں کو تیر اندازی کا مقابلہ کرتے دیکھا۔ ان میں سے ایک نوجوان جو دیکھنے میں بھی خوبصورت تھا، حسین تھا، جس کی شخصیت بھی بہت بڑی تھی، وہ جب نشانہ لگاتا ٹھیک نشانے پر تیر لگتا۔ پھر وہ خوشی سے اشعار پڑھتا: لوگوں میں مکہ کے رہنے والا قبیلہ قریش کا فرزند ہوں، میرے نشانے ٹھیک لگتی ہیں۔ حارثی کو اس پر بہت بڑا پیار آیا، چنانچہ اس نے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ بتایا گیا کہ یہ مکہ میں پیدا ہوا تھا، کچھ عرصے بعد اس کا والد وفات پا گیا ہے اور یہ اپنی والدہ کے ساتھ یہاں اپنے ننیال آیا ہوا ہے۔ وہ ان کے سارے قبیلے کو جانتا تھا۔ واپسی پر اس نے آ کر ان کے چچا جن کا نام مطلب تھا ان سے کہا کہ تم تو اتنے بہت بڑے مہمان نواز ہو، اتنے سخی ہو، اتنے اچھے اخلاق والے ہو، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ تمہارا بھتیجا کتنی مشکل میں وقت گزار رہا ہے؟ اسے اپنے پاس لاؤ، اس کی اچھی تربیت کرو۔ اس شخص نے اسے اتنا حیران اور پریشان کر دیا کہ اس نے قسم اٹھائی کہ جب تک میں اپنے بھتیجے کو مکہ نہیں لاؤں گا اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ چنانچہ مطلب مدینہ آئے، ان کی والدہ سے بات کی۔ خاندان والوں نے ماں کو سمجھایا کہ یہ بچہ بہت بڑا ہو گیا ہے، اگر یہ تمہارے پاس رہے گا تو صحیح معنوں میں عزت کا مقام نہیں پا سکے گا۔ اگر وہ اپنے ددیال میں چلا جائے گا تو ان کا بڑا قبیلہ ہے، اشراف قبیلہ ہے، عزت دار گھرانہ ہے، اس لیے وہاں اس کا نمایاں مقام ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے شیبہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ اب یہ خوبصورت نوجوان پیچھے بیٹھا ہے، اس کے چچا آگے بیٹھے ہیں۔ جب وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور کسی بندے نے دیکھا تو وہ سمجھا کہ مطلب آج اپنے لیے ایک غلام لائے ہیں، تو اس نے ان کو عبدالمطلب کہہ دیا۔ اس کے بعد یہ ایسا نام معروف و مشہور ہوا، ان کو شیبہ کی بجائے عبدالمطلب کہا جانے لگا۔ اس نوجوان کو اللہ رب العزت نے یتیمی کے دن تو دکھائے، مشقتوں کے دن تو دکھائے، امتحانات کے دن تو دکھائے، مگر ان کے بعد ان کو انعام ملنا تھا۔ کیا انعام ملا؟ ان کو خواب میں دکھایا گیا کہ فلاں جگہ زمین پر زمزم ہے، اگر وہاں سے زمین کو کھودو تو بند چشمہ نکل آئے گا۔ ان دنوں مکہ مکرمہ میں پانی نہیں تھا، لوگوں کے لیے وہاں رہنا مشکل تھا، پینے کو پانی نہیں تھا۔ چنانچہ عبدالمطلب نے زمین کی کھدوائی شروع کر دی۔ وہ اکیلے ہی زمین کھودتے رہے، بالآخر وہ دن بھی آیا جب انہوں نے زمزم کے چشمے کے دہانے پر بڑی چٹان کو توڑا اور نیچے سے پانی نکل آیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عبدالمطلب کو بیت اللہ کا متولی بنا دیا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیت اللہ کا متولی بنانا تھا، اس لیے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو مشکل اور تنگی کے حالات دکھائے۔ یہ کس کی تربیت ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے تربیت ہوتی ہے۔ آج ہم لوگ اس بات کو نہیں سمجھ پاتے کہ اگر کسی پر ذرا سی مشقت کے دن آنے لگے تو وہ سمجھتا ہے بس میں اللہ سے دور ہو گیا ہوں اور اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ اس کو یہ کتنی بڑی غلط فہمی لگ جاتی ہے
کہ پیسہ ملنے کو اللہ کی خوشی سمجھتے ہیں اور پیسے کے کم ہونے کو اللہ کی ناراضگی سمجھتے ہیں۔ میرے دوستو یاد رکھیں، اللہ کی ناراضگی یا اس کے راضی ہونے کا تعلق احکام شریعت کے ساتھ ہے۔ اگر زندگی شریعت کے مطابق ہوگی اللہ رب العزت راضی ہوں گے، اگر زندگی شریعت کے خلاف ہوگی تو کروڑ پتی نہیں اربوں پتی ہی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے۔